अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जनाब, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ज़ेर गौर आ रहा है, वो है कि रशिया की और यूक्रेन की जंग। बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट क्या था जिसकी वजह से जंग बनी? जंग कॉन्फ्लिक्ट ये बना जनाब कि रशिया नहीं चाह रहा था कि नेटो की जो फोर्सेस है यूक्रेन उसका हिस्सा बने, और नेटो में दुनिया की तमाम फोर्सेस जो हैं इस यूक्रेन के बॉर्डर्स का हिस्सा बने। रशिया ने कितनी बार इनको वार्न किया और उसके बाद 2-3 महीने पहले उसने अपनी फौजें लगा कर ये साबित किया कि अभी भी वो जंग नहीं चाहता है, लेकिन यूक्रेन ने इस चीज़ को सिर्फ रशिया की धमकी समझा और आज वो उसका नतीजा भुगत रहा है। यूरोप ने रशिया की इन बातों को सीरियस नहीं लिया, जिस वजह से आप यूरोप इनके ऊपर संकेशन लगाने की तरफ जा रही है। संकेशन आया कितनी करामत साबित होंगी, आने वाला वक्त इस बात को बताएगा, लेकिन एक चीज़ तो सारे बात जो सरेआम क्लियर हो चुकी है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला करके यूक्रेन को और जो फोर्सेस थी उनकी जो अपनी ताकत थी उसको नेस्तो नाबूद कर दिया है। हो सकता है अगले हफ्ते तक या इतवार तक या इस इतवार तक रशिया जो है वो दारुल हुकूमत तक पहुँच कर यूक्रेन पर कब्जा कर ले। अब उसकी दूसरी तरफ देखा जाए तो यूरोप क्या कर रहा है? यूरोप ने सिर्फ ज़ुबानी कलामी की है। यूक्रेन के सदर जो हैं उन्होंने भी इस बात का वोल्डिमिर ने इस बात का अंदिया दिया है कि यूरोप ने हमें तनहा छोड़ दिया है। यूरोप ने इसलिए तनहा छोड़ दिया कि यूरोप अब जंग की तरफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन यूरोप ने जो पॉलिसीज़ तरतीब दी हैं रशिया के ख़िलाफ़ वो नाकाफ़ी हैं, सैंक्शंस नाकाफ़ी हैं। यूरोप को चाहिए था कि जंग में खुद कूदता, कूदता। फ्रांस के पास इतने बड़े यूरो फाइटर्स जो इंडियस को बेचता था। फ्रांस का बॉर्डर यूक्रेन के साथ लगता है। यूरोप को चाहिए था उसकी हमायत करते, बरतानिया को चाहिए था हमायत करते, लेकिन अफसोस इस वक्त यूक्रेन को उन्होंने तनहा कर छोड़ दिया है। इस जंग के बाद क्या अवामिल सामने आएंगे, इस जंग का रद्द-ए-अमल क्या आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि यूक्रेन इस वक्त तनहा होकर इस जंग का सामना कर रहा है। तो यूँ समझा जाए कि यूक्रेन इस जंग की भारी कीमत अदा करेगा। रशिया ने अपनी फोर्सेज अंदर डालने के बाद यूक्रेन का कंट्रोल संभाल लिया है। उसके 3 इलाके इस वक्त भी रशिया के कब्जे में आ चुके हैं। बाकियों की तरफ उसने अपनी फ़ौजों को जारी रखा है। पुतिन साहब ने अपने बयान में और अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर मगरबी दुनिया से या कोई भी हमारे इस मामले में मदाखलत करेगा तो उसका अंजाम उसको शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अब इसके बरक्स कोई भी लोग उनके साथ रशिया के साथ किसी भी तरह पर टक्कर देने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि 1 घंटे की बातचीत जंग से पहले, एक रात पहले सदर प्यूटन की और अमेरिका के सदर की हुई, जिसमें उन्होंने बहुत सी ऑफर्स भी की और धमकी, लेकिन प्यूटन साहब इस बात पर ना माने और उन्होंने आखिरकार सुबह होते ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। अब इसकी पस मंज़र देखा जाए तो नेटो की फ़ौजों से रशिया को यकीनन ख़तरा रहता था। रशिया ने कितनी बार इस चीज़ का अंदिया दिया कि अगर आप नेटो की फोर्सेस से बाहर है और यूक्रेन नेटो को अपने अंदर मुदाखलत की इजाज़त ना दे तो यकीनन हम यूक्रेन के साथ उसी तरह से दोस्ताना रवाबित रख सकते हैं जिस तरह हम कितने अरसे से रखे हुए हैं। हम किसी किस्म के अज़ाइम और जंग का ऐलान नहीं करते। ये था यूक्रेन का बयान। इसके बरक्स देखा जाए तो रशिया यूक्रेन ने अपने आप को खुद मुसीबत में डाला यूरोपियन यूनियन के कहने पर। यूक्रेन ने जब अपने नेटो की फोर्सेस का हिस्सा बनने की कोशिश की और इसको अंदिया भी दिया गया, तो लेकिन यूरोप उस वक्त यूक्रेन के साथ था। और यूक्रेन की शायद यही बहुत बड़ी गलती थी कि उसने यूरोप की इस बात को तस्लीम किया कि यूरोप मेरे साथ है। यूरोप दर हकीकत उसके साथ नहीं था और ना ही वो जानता था कि रशिया इतना बड़ा कदम उठाएगा। उसके साथ उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो हैं वो एक तरफ तो चाइना है और दूसरी चाइना ने बहुत बड़ी बात की है जो कि रशिया की हमायत में जाती है। चाइना ने यही कहा कि अगर नेटो अपना फैसला वापस ले लेती, यूरोप अपना फैसला नेटो के लिहाज से वापस ले ले तो रशिया आज भी वापस हो सकता है। इट्स मीन कि मसला सारा नेटो फोर्सेस का था। बहरहाल इसके बरक्स बहुत सी बातें अभी चल रही हैं। अभी आने वाला वक्त ये बताएगा कि ये जंग क्या असरात मुरतब करेगी। लेकिन एक बात तो ये यकीनन है कि प्यूटन का ये फैसला बगैर किसी खौफ और दबाव के तहत था। प्यूटन ने जितना भी काम किया, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ने, प्यूटन ने, वो उसने अपने अदवार में बताया है कि उसने अवाम के लिए, मुल्क के लिए बहुत कुछ बनाया है। उसने अपनी टूटी हुई रियासतों को ये बात सबक दी कि काश वो रशिया के साथ होते तो आज और मोर स्ट्रांग होते, क्योंकि उसके इक़्तिदार में कारोबार वसी हुआ, उनके इक़्तिदार में बिजनेसेस वर्ल्ड ने लिए, उसके इक़्तिदार में रशिया ने एक दफ़ा फिर अपने कदम जमाए।
اور پھر ایک دفعہ جنگ میں کودنا اب یہ خطرے کی نشانی ہے کہ یا صرف یہ ایک اندھیا ہے دوسرے ممالک کے لیے کہ جو رشیا کو کمزور سمجھ رہے ہیں۔ جرمنی کا اور رشیا کا بہت سٹرونگ تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس وقت رشیا نے جو ہے جرمنی کے ساتھ اپنے تعلقات توڑے نہیں ہیں۔ یورپین یونین جرمنی نے ایک دفعہ اپنا سنکیشنز لگا کر ہر چیز پابندیاں عائد کر دی ہیں، لیکن جرمنی کی پابندی عائد کب تک رہے گی؟ کیونکہ رشیا سے گیس جرمنی لیتا ہے، اگر وہ جرمنی رشیا گیس بند کر دے گا تو انڈسٹریل زون جرمنی کا سارا تباہ ہو جائے گا۔ اس کی دوسری طرف دیکھا جائے تو کینیڈا، امریکہ نے پابندیاں لگا دی ہیں، امریکہ نے ان کی پروڈکٹس بند کر دی ہیں جو آتی ہیں ادھر امریکہ میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے ان کی پروڈکٹس بند کی ہیں، برطانیہ نے یا رشین بینکس بند کر دی ہیں جن میں ان کا پیسہ پڑا ہوا تھا اکاؤنٹس تھے وہ سب بند کر دی، مجمد کر دی۔ اس کے علاوہ جاپان نے ان رشیا پر پابندیاں لگائی ہیں، ساؤتھ کوریا نے جب رشیا کو الٹیمیٹم دے کے پابندیاں لگائی ہیں۔ یہ چیزیں اس بات کی طرف، لیکن اس کے باوجود رشیا ایسا کیوں کر رہا ہے کہ جب اتنی پابندیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے رشیا خود بظاہر کمزور نہیں ہے، رشیا کے پاس بہت طاقت ہے، رشیا ایک سٹرونگ ملک کے طور پر سامنے، رشیا نے اپنے آپ کو جب امریکہ معاشی ترقی پہ اپنے آپ کو سپریم پاور کہہ رہا تھا، اس وقت رشیا اپنے آپ کو سپر پاور بنانے کے لیے اسلحے کا استعمال کر رہا تھا۔ رشیا نے اسلحہ بنانے میں اپنا وقت زیادہ ٹائم استعمال کیا، رشیا نے اپنا سارا اسلحہ انڈیا اور دنیا کے دوسرے ممالک کو بیچا۔ رشیا اسلحے میں اتنا سٹرونگ ہو گیا کہ آج اس کے پاس 6000 میزائل ہیں جو کہ نیوکلیر ویپن کہلاتے ہیں۔ 6000 میزائل ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کسی، اس کے برعکس یوکرین کے پاس ایک میزائل بھی نہیں ہے، لیکن وہ بنانا چاہ رہا تھا۔ آفٹر آل اس کے پلانٹس پر بھی آج جو نیوکلیر پلانٹس تو اس پر بھی امریکہ اس پہ رشیا نے قبضہ کر لیا اور اٹیک کر کے اس اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے تو ابھی بھی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ رشیا جنگ سے باہر آ جائے گا اور یوکرین کو ان کو حق خودارادیت دے کر اس پر ڈیبیٹ پہ یورپین یونین میں بیٹھنے کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن رشیا نے ابھی تک ایسی کوئی سفارتکاری کو تسلیم نہیں کیا ہے، وہ اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جب تک وہ دارالحکومت پر اپنا سکہ نہ جما لے۔ رشیا کی ایسی پیشن گوئیاں یا رشیا کا اس طرح کا اقدام کرنا یقیناً یورپین یونین کے لیے خطرے کا باعث بن جائے گا۔ اور رشیا نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر ابھی بھی نیٹو اس اور یورپین یونین اس بحث سے باہر آ گئے تو میں ان علاقوں کو ایک طریقے سے دینے کو تیار ہوں۔ ایک طریقے سے مراد یہ ہے کہ سفارتکاری کر کے آزاد ممالک مشتمل کر کے ان کو دینے کو تیار ہے۔ لیکن دیکھا جائے جتنے بھی آزاد ممالک اس وقت رشیا کے بارڈر کے ساتھ ہیں سبھی رشیا کو مانتے ہیں اور رشیا کا ہی حکم مانتے ہیں، اور رشیا کے ہی کہنے پر وہ اپنی سفارتکاری عمل کو تیز کرتے ہیں۔ اس کی طرف دوسری طرف دیکھا جائے تو رشیا نے پاکستان کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ خان صاحب کا وہاں جا کے بیٹھنا جنگ کے دوران بہت سے سوالات کا اجاگر کرتا ہے۔ یا تو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی یہ جانتی نہیں تھی کہ رشیا یوکرین پر حملہ کرنے والا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کو بتائے بغیر خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دوران ان کو رشیا میں جا کر میٹنگ کرنی چاہیے، یوکرین کے رشیا میں میٹنگ کرنی چاہیے اپنے سفارتی عمل کے مطابق، اپنے پلان کے مطابق۔ یوکرین کے پاکستان کے اوپر اس وقت فیٹ اپ کا بہت بڑا بوجھ ہے، اور پاکستان کا سارا کپڑا وغیرہ سب کچھ رشیا اور یوکرین اور یورپ کے راستے میں جاتا ہے۔ رشیا کے ساتھ صرف ہماری ایک ایکسپورٹ چل رہی ہے، وہ ہے کنو کی کنو، کیونکہ یہاں سے بارڈر ایران کے راستے رشیا جاتا ہے تو رشیا اس کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن افسوس اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور بزنس رشیا کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ آنے والا وقت پاکستان اور رشیا کے تعلقات کو کس نظر سے دیکھے گا۔ آیا اب یوکرین سے جنگ کے بعد ہی سارے معاملات کو سارا کچھ واضح ہوگا؟ اس طرح دوسری طرف دیکھا جائے گا آئل کی پرائزز ایک دفعہ پھر ہٹ کر گئی ہیں، 8 سال کے بعد $100 پیلر نے کراس کیا ہے، اور یہ یقین خطرے کی گھٹی، ایک دفعہ انفلیمیشن ہے، دوسری طرف کووڈ ہے، تیسری بات یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے جس طرح کہ ہمارے جیسے ممالک ہیں انہوں نے اپنے لیے ایک بہت بڑا پھر خطرہ کھڑا کر دیا ہے جنگ کو سامنے دیکھ کے، کیونکہ بے روزگاری کی شرح پھر بڑھے گی، تیل مہنگا ہوگا تو یقیناً یہ عام اور غریب آدمی پر اثر انداز ہوگا۔ اب اس کی دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان اس صورتحال میں کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان اس صورتحال میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان کی 80 سے 85% معاشیت تباہ ہو چکی ہے ان جنگی حالات میں جو افغانستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ پاکستان کے ہوتے رہے۔ پاکستان کا آنے والا فیوچر کیا ہوگا؟ پاکستان کو اپنی سفارتکاری کو بہتر بنانا ہوگا اور اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے، جس میں اس کے ساتھ ایران اور افغانستان بڑے سر فہرست ہیں۔ دوسری دفعہ دیکھا جائے تو یوکرین نے ترکی سے مدد مانگی ہے کہ اس کو بحری رستہ یا اس کے مجھے حدود جو وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے اگر یوکرین کی طرف تو رشیا کو روکا جائے۔ اس پر ابھی تک ترکی نے خاموشی اختیار کی ہے اور کوئی ابھی تک اس کا واضح جواب یوکرین کو نہ مل سکا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترکی بورس کے راستے سے یوکرین جو ہے رشیا کے ترکی جو ہے جو رستہ ہے بورس کا وہاں سے گزرتا ہوا رشیا اس پر اٹیک کرے یوکرین پر،
لیکن ابھی تک ایسی کوئی صورتحال واضح نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے 3 راستے اپنائے ہیں جو کہ لینڈ کے ایریا سے اپنی فوجیں اس نے اتار دی ہیں یوکرائن میں، اور ان 3 علاقوں کو جن کے اوپر وہ اپنی نظر رکھا ہوا تھا، ڈومبریس اور لمیاتید اور لیوک کا کیوی، اس کے اندر وہ پہنچ چکا ہے۔ کیوی کے کیپٹل کو اس نے آج اناؤنس کیا ہے ان کی گورنمنٹ نے کہ جی ہاں کیوی کیپٹل ہم سے جا رہا ہے، لیکن وہاں کے جو وزیر اعظم ہے یوکرائن کے پریزیڈنٹ مسٹر ویلڈیمیر نے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آخری دم تک، آخری خون کے قطرے تک لڑیں گے، کیونکہ میں کیف میں ہی موجود ہوں۔ بہرحال ابھی یہ سچویشن چل رہی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دعویٰ اور یوکرائن کے ضمن کیا ہے کہ انہوں نے ان کے رشیا کے 5 طیارے گرائے ہیں، جس میں سے ایک ساتھ ہیلی کاپٹر گرایا ہے۔ اس کے برعکس رشیا نے ان کا بہت نقصان کیا، جس میں سے وہ خود مان رہے ہیں کہ ہمارا نیوکلیر جو ہے ایسڈس تھے وہ ان کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ وہ اس میزائل تیار تھے یا نہیں تھے، لیکن ایک پلانٹ ان کے ہاتھ لگ چکا ہے جس میں رشیا نے اپنی فوجیں بٹھا دی۔ ان کا ملٹری جتنے بھی ذخیرہ تھے وہ سارے رشیا کے کنٹرول میں، اور رشیا نے کہیں وہ تباہ بھی کر دیا ہے۔ اب یہ جنگ کس رخ بیٹھے گی، یا یوں سمجھے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اس وقت تو ایک بادل جو ہیں، خطرے کے بادل، وہ پورے یورپ پر منڈلا رہے ہیں، کیونکہ یورپ اب ایک دوسرے پر بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جرمنی فرانس پر نہیں کرے گا، فرانس جرمنی پر نہیں کرے گا۔ جو نیٹو کی فورسز انہوں نے اپنے لیے مشترکہ بنا کر ایک بجٹ دیتے، شاید ہر ملک بریک کر کے اپنے آپ کو علیحدہ علیحدہ فوجیں بنائے گا۔ اور اس کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ بھی ہوگا کہ ان کی کرنسیاں بھی ٹوٹ جائیں، یورو سے ایک دفعہ یہ باہر آئیں گے اور اپنے اپنے ملک کو اسٹرانگ کرنا، اپنے ملک کی کرنسی چلائیں گے۔ یہ بھی ایک خطرے کی علامت یورو کے لیے بن چکی ہے، یورپ کے لیے۔ امریکہ صورتحال سے فی الحال باہر اور اپنے آپ کو اس میں پھنسانا ہی نہیں چاہتا، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ 8,000 فوجی امریکہ نیٹو کو دے گا یوکرائن اور ان دوسرے بارڈرس کے لیے، اپنے امریکہ بھی نیٹو کا حصہ بننا جا رہا ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ امریکہ اس میں سکسیسفل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب، اور انشاءاللہ میں ضرور آپ کو جس طرح بھی انفارمیشنز ہوں گی اپنے انالیسس کے ساتھ اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔